امریکی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی فوج ادارہ پینٹاگون اور امریکی حکومت دو مختلف رپورٹس اس مہینے کے آخر میں جاری کریں گے، جس میں وضاحت کی جائے گی کہ امریکی فضا میں کئی سالوں سے امریکہ کی نیول فورس کی جانب سے جو نامعلوم اڑتی ہوئی اور انڈے کی شکل میں شے دیکھی گئی ہے، جسے ان آئیڈینٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق عین ممکن ہے کہ امریکہ اس نظریے کو رد کر دے گا کہ اس نامعلوم شے کا تعلق خلائی مخلوق کی زمین پر آمد سے ہو سکتا ہے، اور بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ممکنہ طور پر چین یا روس کی جانب سے امریکہ کی فضائی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے جانے والے ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو بھی رپورٹ سامنے آتی ہے، اس سے یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ کے لیے دونوں صورت میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ چین یا روس کے بھیجے گئے ڈرون ہیں تو یہ امریکہ کی سلامتی کے لیے ایک انتہائی خطرناک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی نیول فورس نے اسے مار گرانے اور اس کا تعاقب کرنے کی بے پناہ کوشش کی، جو اپنی بلا کی رفتار کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ چین یا روس فضائی ٹیکنالوجی میں امریکہ پر اس درجے کی برتری حاصل کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کی فضا میں ڈرونز بآسانی بھیج دیتے ہیں، جبکہ امریکی دفاعی نظام اسے بے بس ہو کر صرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ گول اڑتی ہوئی شے خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجے جانے والے آربیٹر بھی ہو سکتے ہیں، جو زمین پر ویسے ہی تحقیق کے لیے بھیجے گئے ہوں گے، جس طرح زمین سے مریخ یا دیگر سیاروں کی جانب آربیٹرز بھیجے جاتے ہیں۔ مگر یہاں ایک خطرناک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ البتہ ناسا کی تحقیق کے مطابق ہمارے کہکشاں سے کھربوں میل دور دوسری کہکشاں میں ایسے سیارے موجود ہیں جو ہماری ہی زمین کی طرح ہیں اور وہاں بھی شاید زندگی موجود ہوگی، مگر وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود نہیں جو سورج کی روشنی کی رفتار سے ہماری خلائی گاڑی کو وہاں پہنچا سکے۔ تو ایسے میں تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر یہ یو ایف اوز واقعی خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سورج کی روشنی کی رفتار سے سفر طے کرنے والی ٹیکنالوجی موجود ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر یہ یو ایف اوز واقعی کسی اور کہکشاں سے آئے ہیں تو اسے دھرتی پر امریکہ کی فضا ہی کیوں ملی، اور یہ کہیں اور کیوں نہیں تحقیق کرنے جاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ناسا ہی نے اب تک اسپیس کی تحقیق میں اپنی کہکشاں سے باہر کہکشاں میں ان سیاروں کا پتہ لگایا ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ خلائی آبجیکٹس ناسا کے سگنلز کے ذریعے ہی یہاں تک پہنچے ہوں، جو ممکن ہے کہ امریکہ کی فضا میں ناسا کا جائزہ لے رہے ہوں۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ ان ہزاروں کہکشاں میں ہماری اس دھرتی کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہوگی، کیونکہ ان سب کا ارتقاء تو بگ بینگ تھیوریز کے تحت ایک ہی مقام سے ہوا ہے، اس لیے وہاں بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہی قدرتی نظام موجود ہوگا جو یہاں ہے۔ لہٰذا ہمیں مستقبل میں ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ جو مخلوق ہم سے پہلے جدید ٹیکنالوجی حاصل کر سکتی ہے وہ ہماری دھرتی پر قبضہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکتی ہے۔